نیتن یاہو کی دھمکیاں مسترد۔ قطری وزیر اعظم نے اسرائیلی وزیر اعظم کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ CNN سے انٹرویو میں کہا اسرائیلی وزیر اعظم خود پرست ہیں، دنیا کو قوانین پر لیکچر نہ دیں، وہ خود سارے قانون توڑ رہے ہیں، غزہ میں لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں، خطے میں جارحیت کر رہے ہیں، اب مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نیتن یاہو بین الاقوامی عدالت کو مطلوب ہیں، ان کا احتساب ضروری ہے۔ اسرائیلی حملے کا جواب علاقائی شراکت داروں سے مشورے کے بعد دیں گے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے نیتن یاہو کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اسرائیلی حملے کے بعد قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف دوحہ پہنچ گئے۔ قطر کے نائب وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی جارحیت پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کریں گے۔ قطری قیادت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے پاکستان نے ہمیشہ قطر کا ساتھ دیا اور دیتا رہے گا۔ پاکستان قطر کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قطر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سعودی عرب کی بھی قطر میں اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی آج دوحہ جائیں گے۔ دوحہ میں حماس پر حملہ کیا کامیاب رہا؟ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے سوال کر لیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو میں ٹیلی فون پر گرما گرمی ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے کہا قطر کی سرزمین پر حماس کو نشانہ بنانے کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں تھا۔ نیتن یاہو نے کہا ان کے پاس مختصر موقع تھا اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دوسری مرتبہ بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے استفسار کیا کہ کیا حملہ کامیاب رہا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 کارروائیاں، فتنہ ہندوستان کے 19 خارجی مارے گئے، موہمن کے علاقے گلونو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 14، شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں 4 اور بنو میں 1 خارجی مارا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ہلاک تمام خارجی دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن، بھارت کے پراکسی دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پشین کے علاقے یاروں میں CTD کی کارروائی، کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد مارے گئے، دھماکہ خیز مواد، دستی بم اور جدید اسلحہ برآمد۔ ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں CTD نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنائے۔ بلوچستان میں امن کے لیے سیکیورٹی اداروں کی خدمات قابل تحسین ہیں، دیر پا امن کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ دہشت گرد اور ان کے سہولتکار قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، جلال پور پیروالا میں 138 موضع جات ڈوب گئے، 7 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ کشتی الٹنے کے واقعے میں ڈوبنے والے 4 سالہ بچے کی لاش نکال لی گئی۔ لاپتہ 8 افراد کی تلاش جاری، بہاول نگر میں بھی کشتی الٹ گئی، 20 افراد کو بچا لیا گیا، 2 افراد لاپتہ۔ پاک پتن میں سیلاب نے 7 دیہات میں تباہی مچا دی، سینکڑوں ایکڑ پر چاول اور مکئی کی فصلیں تباہ۔ عارف والا میں سیلاب کے باعث بستیاں اور فصلیں زیر آب۔ پاکستان آرمی سول انتظامیہ کے ساتھ دن رات سیلاب متاثرین کی مدد اور خدمت میں پیش۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف آپریشن مزید تیز کر دیا گیا۔ کراچی میں بارش برسانے والا سسٹم کمزور پڑ گیا، شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج دن بھر بونداباندی کا امکان ہے۔ 3 ہٹی سے گرو مندر جانے والا جہانگیر روڈ پھر کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا، جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی آمد و رفت روی کا شکار، شہریوں کو شدید مشکلات۔ شارع بھٹو کا ایک حصہ پانی میں بہہ گیا، کورنگی کازوے بھی ٹریفک کے لیے بند۔
لسانی تقسیم کی کوشش کرنے والے باز رہیں. یاد کریں بانی ایم کیو ایم کیا کرتا تھا, آج اس کا حال دیکھ لیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مخالفین پر لفظی گولہ باری. کہا اس وقت برساتی مینڈک بھی باہر نکل کر تنقید کر رہے ہیں. تعمیری تنقید کریں تاکہ غلطیوں کا فوری ازالہ ہو. لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ شاہراہ بھٹو بہہ گئی, لیکن ایسا نہیں ہے. شاہراہ بھٹو 37 کلومیٹر ہے. 15 کلومیٹر پر ٹریفک رواں دواں ہے. زیر تعمیر حصے کو ایشو بنایا جا رہا ہے. تانے وہ دے رہے ہیں جنہوں نے اپنے قائد سے وفا نہیں کی. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں شاہراہ بھٹو اور ہب کینال پر تنقید کی گئی. شاہراہ بھٹو کے تیسرے فیز کے تعمیراتی کام کی جگہ لوگ پہنچ گئے اور ویڈیوز بنائیں. زیر تعمیر پرانی ہب کینال کا 20 میٹر کا حصہ متاثر ہوا. سیاسی اداکار آفت کے وقت کہیں نظر نہیں آتے. 106 سڑکوں کی بحالی کا کام اتوار سے شروع ہوگا. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پی پی کی بنائی ہب کینال بہہ گئی. شاہراہ بھٹو کا تیسرا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. صوبائی حکومت میں اہلیت ہی نہیں. شہر کے سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں. دو سال اور 4 ماہ کے بعد یہ کیس لگ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج صاحب نے ہمیں بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی ہے. انہوں نے فریش رپورٹ طلب کی ہے تمام اداروں سے کہ عمران خان صاحب کے اوپر سٹیٹس کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. وکیل سلمان صفدر نے کہا استدعا ہے سزا معطلی کی درخواستوں پر جلد فیصلہ ہو جائے. چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے. آفس کو کیس جلد مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے. بانی پی ٹی آئی کی نیب پولیس اور ایف آئی اے کی کارروائیاں روکنے کی درخواست. وکیل نے عدالت سے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا کر دی. سپریم کورٹ فل کورٹ بنائے. 26ویں ترمیم کے خلاف اپیل سنے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا مطالبہ. کہا عدالت کے سامنے ہماری استدعا آئینی اور قانونی ہے. بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں. ہمارے ارکان کو نااہل کیا جا رہا ہے. اس طرح کی صورتحال رہی تو ملک میں استحکام نہیں آئے گا. عوام کی برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. حکومت سختیاں ختم کرے. اب کوئی آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری باہر جا کر پروگرام کر دیں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس کا ایمان مزاری سے مکالمہ. ایمان مزاری نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو. آپ کو مجھ سے کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کا کیس متاثر نہ کریں. چیف جسٹس نے کہا آپ کو ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. آپ نے کمنٹ کر دیا میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوں. کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. یہ نہ ہو کسی دن قانون کی گرفت میں آ جائے. ایمان مزاری نے کہا اگر یہ سٹیج آ گئی ہے کہ عدالتیں وکلا کو دھمکی دیں تو لگا دیں توہین عدالت. آئین نے آزادی اظہار رائے دی ہے, میں نے وہی استعمال کیا. اور ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار تمام میچز خواتین آفیشل سپروائز کریں گی. آئی سی سی نے ویمنز ورلڈ کپ کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا. 14 امپائرز اور 4 میچ ریفریز شامل. ویمنز ورلڈ کپ 30 ستمبر سے بھارت اور سری لنکا میں ہوگا.